بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر۔ ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج بات ہوگی، پچھلے ایک ہفتے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین نے ایک ریزولوشن پاس کروایا ہے پاکستان کے خلاف کہ یہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ مطلب جو ایک مس بیہیو ہوتا ہے یا ان کو ہیریس کیا جاتا ہے، ان کو اپنے کاموں سے روکا جاتا ہے یا ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایک بہت میں کہتا ہوں ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا انہوں نے۔ 681 غالباً پاکستان کے خلاف ووٹ پڑے اور پاکستان کے حق میں 3 یا 4 ووٹ آئے تھے، تو یہ ایک اسٹرانگ میسج آیا۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی کان کڑے ہوئے ہیں اور بڑے ایک میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے ایک بڑی پریشانی ہے ہمارے جو پارلیمنٹ ہے یا پھر ہماری جو حکومت ہے وہاں پر ان کی راہداریوں میں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی نے ایک ریزولوشن ہمارے خلاف پاس کی اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے وہ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یا واقعی عمران خان صاحب بڑے سیریس ہیں اور وہ یہ چیزیں کریں گے؟ آج ایک جگہ پہ وہ شام کو ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ریلیجن کو وہ ایک غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں، اس کا ایک غلط پکچر لے کے جاتے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے؟ دنیا میں تقریباً 58 مسلم کنٹریز ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، یا جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ بہت شکریہ سر فار جوائننگ دی شو۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ سر شروع کریں گے اسٹریٹ فارورڈ۔ جو آپ کو پتا ہے ریزولوشن پاس ہوا اور بڑا ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے، میں کہوں گا فرانس نے، اور فرانس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین، کیونکہ آپس میں ان کا ایک بہت مضبوط جسے کہتے ہیں باؤنڈنس ہے سارے کنٹریز کی۔ پاکستان کو اس سے ایک تو پہلے اگر ہم یہ شروع کرنے کہ نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس کے اگینسٹ اگر حکومت جو کوششیں کر رہی ہے کیا یہ برابر ہو سکتی ہے یا ویسے ہی مطلب جس طرح بزنس ایز یوزول چلے گا؟ دیکھیں جی، یہ نقصان تو بہت زیادہ ہے ڈیفینیٹلی۔ جو اگر آپ اس کو ان ٹرمز آف جو فائنینشیل اور جو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک جو آپ کی شکست ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ جس طریقے سے پسپائی ہوگی، جس سطح پر آپ کی جو ویل ویشرز ہیں یا جو آپ کو تھوڑی بہت حمایت حاصل ہوگی اس سے بھی جائیں گے، تو اس حساب سے تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے جس کو لفظوں میں ڈیفائن کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بہت ہی سخت قسم کا جو ہے نا ایک قدم ہے اگر آپ لاس کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایشو جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں بڑے امپارٹنٹ، کہ ایک یہ کہ یہ ہوا کیوں، اس کی امپلیکیشن سے پہلے کہ آخر اس کی جو بھی چلو امپلیکیشن ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان دا فرسٹ پلیس جو ہے آپ نے جو ایک یورپ کی ایک انتہائی امپارٹنٹ ترین جو پارلیمنٹ ہے اس کو کس بنیاد پہ ایک ایسے سٹیج پہ لایا کہ جہاں پہ وہ اتنی آلموسٹ متفقہ طور پہ قرارداد جو ہے وہ کچھ ممبر غیر حاضر تھے فار دیئر اون ریزنس، ناٹ بیکاز دے ڈیڈنٹ لائک دی ریزولوشن، اور 2-3 نے جو ہے اس کے خلاف ووٹ دیے، تو باقی ایک طرح سے یہ اوور ویلمنگلی جو ہے متفقہ قسم کی قرارداد ہے۔ تو اس تک نوبت کیسے آئی اور پھر آپ اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں؟ پہلے ہم پہلا سٹیج اس کا اگر یہ دیکھ لیں تو پھر سچویشن زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں جب پاکستان میں پہلی دفعہ یہ بات آئی، یہ نعرہ اٹھنا شروع ہوا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں، تو ظاہر ہے کہ ہر سین مائنڈ یہی کہے گا کہ یہ انتہائی ناجائز قسم کا نعرہ تھا، جو کہ بہت زیادہ اسلامک ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کا مظہر ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی قرارداد ہے یا پہلے بھی اس طرح ہوئی ہیں، دیکھیں یہ پاکستان کی ایک لمبی ہسٹری ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کہنا اٹ سیلف مس گائیڈنگ ہے۔ دس از ناٹ پاکستان، دس از جو قوتیں ہیں پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے پاکستان کے پرچم کے اندر یا اس ریاست کے اندر، اور وہ پرائیویٹ ایکٹرز ہیں، اور وہ اس شیلٹر کی آڑ میں بیٹھ کے تو وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس کو گورنمنٹ آن کرتی ہے۔
اور گورنمنٹ ہمیشہ اس کو صرف وہ گورنمنٹ آن کرتی ہے جو بہت زیادہ یا تو خوف زدہ ہے عوام سے اور اس کو اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پاپولزم کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے سے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ سٹیٹ کرتی ہے، اور یہ سٹیٹ کا فیلئر ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پہلے سے ویژولائز کرنے میں ناکام ہو کہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا۔ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو ہر سین آدمی نے یہ بات لکھی اور بولی تھی کہ اس طرح کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس وقت عمران خان نے ٹو سم ایکسٹینٹ سینیٹی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے تقریر میں کہہ دیا کہ جی فرانس کے خلاف اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں لگ سکتی یا ان کو نہیں نکالا جا سکتا سفیر کو، لیکن ان کا جو منسٹر ہے، جو سب سے امپورٹنٹ منسٹر ہے اس موضوع پہ، جو انٹیریئر منسٹر، اس نے اس کے باوجود قرارداد کو لے آنے کا اعلان کر دیا۔ اب آپ قرارداد کو جب اسمبلی میں لے رہے ہیں تو آپ رسک لے رہے ہیں، آپ کسی دنیا کی پارلیمنٹ میں کوئی انٹرنیشنل ایشو پہ کسی دوسرے ملک پہ کوئی قرارداد لے کے آئیں گے، ڈسکس کریں گے تو وہ ملک خاموش نہیں رہے گا، اور جس طرح آپ پالیٹکس کرتے ہیں آپ کو ووٹس کی ضرورت ہے، اسی طرح فرانسیسی بھی پالیٹکس کرتے ہیں، اور ان کو اپنی رائے عامہ، اپنے عوام کی عزت نفس، ان کی جو مورالٹیز ہیں جن پہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں، یا ان کے جو بھی ویلیوز ہیں جس کو وہ ویسٹرن ویلیوز کہتے ہیں، ان کا پیرا دینا پڑتا ہے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، جو پالیٹیشین کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، خواہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہو یا انڈر ڈیولپ۔ بلکہ ترقی یافتہ دنیا میں یہ ہے کہ آپ پالیٹکس میں نہ رہیں، اگر آپ اقتدار میں نہیں یا حزب اختلاف میں آپ کی سیٹیں نہیں تو آپ پالیٹکس میں نہیں ہیں، پھر یہ پالیٹیشین جا کے کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، وہ پھر پالیٹکس میں بیٹھ کے بیانات نہیں دیتے ہمارے چودھریوں کی طرح اور فلاں کی طرح۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ بہت وائٹل ہے، جس نے رہنا ہے پالیٹکس میں، دے ہیو ٹو بی ویری ویری اپ ڈیٹڈ، اور ان کو ہر چیز کے ٹاپ پہ۔ اب اس کے خلاف جو رد عمل، یہاں تک تو آپ نے غلطی کر دی، اور یہ شیخ رشید صاحب جیسا آدمی جو ہے بیسیکلی وہ ان پڑھ آدمی ہے، ٹو بی ان گارڈن کالج یا کہیں سے بی اے ایم اے کر لینا جو ہے نا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، یعنی ہو ٹو ریڈ اینڈ ہو ٹو رائٹ۔ لیکن پڑھے لکھے کا مطلب ہے ایک انلائٹنڈ پرسن، اور انلائٹنڈ پرسن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی، یعنی ایک فراڈ کر کے تو لوگوں کی ہمدردیاں اور اس طرح کے غلط اور مس گائیڈنگ اقدامات اور بیانات سے پرہیز کرتا ہے، چونکہ اس کی نظر آگے ہوتی ہے فیوچر پہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کسی بھی طرح آپ کے عوام کے انٹرسٹ میں نہیں۔ لیکن وہ چونکہ اس وقت اس پریشر میں تھے، وہ دوسری طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، حزب اختلاف کی طرف سے ایک پریشر تھا، اوپر سے یہ لوگ نکل کے آگے، تو انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کے یہ سارے مولاناز جو ہیں وہ اس طرح ون بائی ون کر کے تو ہمیں گھیریں گے، اور ان کو جو ہے وہ یاد آ رہا تھا بھٹو صاحب کا دور، جب یہ مولوی اکٹھے ہو گئے تھے فارن فورسز کی حما پہ، تو انہوں نے ایک دم جو ہے نا وہ اس طرح کا سٹینڈ لے لیا۔ اب آپ دیکھیں ان کا یہ سٹینڈ، اس پہ میں ایک بات کر کے ختم کروں، اس کو آپ ذرا جوڑ کے پڑھیں، ان کی جو منسٹر آف ہیومن رائٹس ہے، کہ اس کی پہلی ٹویٹ جو اس نے ری ایکٹ کیا، وہ اس نے اس پہ حملہ کر دیا جس نے قرارداد کو اسپانسر کیا، جی کہ وہ تو فاشسٹ ہے جی، تو ایک فاشسٹ کی قرارداد فرانس نے ہمیں حیران کیسے ملی بھائی، 562 ممبر ہیں فرینچ پارلیمنٹ کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم نے ان پہ الزام لگا دیا کہ تم فاشسٹ ہو، اور ہم بہت بڑے کوئی ولی اللہ ہیں کہ ہم نے ایسی ایسی مخلوق یہاں پہ اکٹھی کی ہوئی ہے جو اب اپنا ملک تو یہاں رہا، دوسرے یورپ کو اکراس دی سی جا کے تو سبق سیکھنا چاہتے ہیں کہ ویلیوز کیا ہو۔ تو جس وجہ سے یہ مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا، اور اس کے خلاف فرانسیسی عوام نے ری ایکٹ کیا، اور الٹیمیٹلی ان کے ریپرزینٹیٹیو کو اس پہ سخت موقف جو ہے نا وہ دینا پڑ گیا۔ جی بالکل
اچھا سر، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب مطلب صبح کو کچھ بیان دیتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. آپ نے بالکل ان کی تقریر کی بات کی. ان کی تقریر میں بھی کہتا ہوں، مجھے لگا، میں نے کہا بڑی اچھی تقریر کر لی انہوں نے، تقریباً مہینہ تو اس بات کو ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور وہ پھر شیخ رشید صاحب اور کہا کہ ہم تو قرارداد لے کے آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جس کی وجہ سے حقیقت میں وہ چیز مس ہینڈل ہوئی. رائٹ ناؤ جب انہوں نے، یورپ یونین نے تو کہہ دیا اور پاس بھی کر دیا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ہم اب کیا کریں گے؟ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں سعودی عربیہ سے بھی بات کریں گے اور فلاں سے بھی کریں گے اور فلاں سے بھی کریں گے. سر یہ والی بات اگر انہوں نے کرنی تھی تو بجائے یہاں پہ ڈنڈورا پیٹنے کے یہ ڈائریکٹ جاتے، جہاز ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، یہ سعودی عربیہ یا جن جن کنٹریز میں ان کو جانا تھا، ان کو لگتا ہے کہ ہاں وہ کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان سے بات کرتے کہ سر یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. فرانس سے ہم نے صحیح طریقے سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ بھی ایک سیولائز، ہم سے زیادہ بہتر لوگ ہو، آپ اس چیز کو کسی طریقے سے بیٹھ کے اس کو ختم کر لیتے تو شاید وہ میرے خیال میں مان لیتے. ابھی جس طریقے سے یہ ابھی کبھی کہتے کہ مذہب کو یہ استعمال کریں، مذہب کو وہ استعمال کریں، تو سر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی پوزیشن ایسی لیں گے جو پاکستان چاہتا ہے یا کوئی اور ملک چاہتا ہو، یا ریورسل کہ آپ کو نظر آتا ہے اس طرح؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، سعودی عرب سے بات کریں گے اور فلان سے کریں گے، از ویری مس گائیڈنگ، ویری ویری مس لیڈنگ قسم کا ایک تصور ہے جو پاکستان کے معصوم لوگوں کو بار بار بیوقوف بنانے کا جو ہے نا ایک پریکٹسز ہیں جو 70 سال سے چل رہی ہیں، اور پالیٹیشینز نے ان پہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ عوام کو ہمیشہ اسی طریقے سے بیوقوف بنا کے اب ان کو ایک عقلی سہارا تو دینا ہے نا، کہ اتنے بڑے تیر مارنے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا تھا. بھائی ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بہت اچھا ادارہ ہے، ساورن ہے، دوسرے ملکوں میں، ہمارے میں نہیں، ساورن ہے جن ملکوں میں ہے. یہاں تو آپ کی یہ آپ کہتے ہیں جو بار بار بیان بدلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان یہ اپنے دماغ سے دیتے ہیں پہلا بیان، اور اس کے بعد کوئی انویزیبل فورس ان کو یا فون کرتی ہے یا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ یہ تو آپ نے غلط کر دیا، اصل یہ ہے. پھر جا کے وہ اس بیان کو بدلتے ہیں اور نیا ورژن لے کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا پہلا ورژن جو ہے وہ بڑا ماڈریٹ اور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور دوسرا ورژن جو ہے وہ بہت زیادہ ہاکش اور انبلیویبلی ان ایکسپلینیبل، کہ بھائی آخر اس سے ملک کا کیا فائدہ؟ آپ نے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی کر لیا کہ فرانس بہت برا ملک ہے یا فرانسیسی جو ہیں وہ ایڈیٹس ہیں، دوسرے الفاظ تو یہی ہے نا کہ ایڈیٹس ہیں، چونکہ وہ جس طرح سوچتے ہیں وہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے سوچنے کا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے فرانسیسیوں کی صحت پہ کیا اثر پڑ جائے گا؟ وہ یورپ کو لیڈ کر رہے ہیں. انسانی تہذیب جو ہے گزشتہ 500 سال سے ون آف دا لیڈنگ فورس جو سویلائزیشن کی ہے، جس نے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں ماڈرن مورالٹی کے اور جو رائٹس ہیں ڈیموکریسی کے، فریڈم آف ایکسپریشن کے اور سول لبرٹیز کے. تو آپ ایسے ملک سے بیٹھ کے جس میں آپ نے ان سب چیزوں کا قتل عام کیا ہوا ہے اور آپ نے اس ملک کو ایک قید خانہ میں بدلا ہوا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے تو فرانس کو لیکچر دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا دوسرے مذہب کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اور کوئی مذہب بھی دوسرے مذہب کو سچ نہیں مانتا. جس دن وہ ایسا کرنا شروع ہو جائے گا اس دن وہ اس کو بھی مان لے گا نا کہ یہ بھی ہم اپنے علامی مذاہب جو ہیں ان کو بھی سچ نہیں مانتے، جو کہ قرآن میں جن کا ہم پہ تاکید ہے ماننے کی، کہ جو مثلا انبیاء کرام پہلے آئے تو اس میں بھی ہم نے باتیں نکالی ہوئی ہیں کہ جی اس نے ترمیم کر دی تھی اور اس نے بائبل میں یہ اضافہ کر دیا تھا اور اس میں تورات میں، یعنی بہانے ڈھونڈے ہوئے ہم نے ان کو بھی نہ ماننے کے جس کا باقاعدہ حکم ہے خدا کی طرف سے. تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا مذہب مانیں جب وہ اپنی پارلیمنٹ میں مذہب نہیں مانتے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ مذہب اور اسٹیٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس اینڈ دے کین ناٹ بی مکسڈ. تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے اسی پارلیمنٹ میں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ کا مذہب تو بہت بڑا اعلامی اور مقدس ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. جب وہ اپنے مذہب کو انہوں نے باہر نکال دیا ریاست کی عملداری سے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کا مذہب بھی تو مذہب ہے. اب آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اب ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنے گریباں میں جھانکیں. آپ کے یہ ان پڑھ قسم کے مولوی جو ہیں دن دناتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. 500 سال پرانی جگہ پہ سٹک ہوئے ہیں وہ کسی غار میں، اور جب ان کی منافقتوں کا اور ان چیزوں کا ٹائم آتا ہے تو سب سے آگے نکل جاتے ہیں. اس میں وہ لبرل اور پروگریسو کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں.
اور جب کوئی ہوش مندی کی بات آتی ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے اس ملک کو گزشتہ 70 سال سے وہ تباہی کے عمل سے گزار رہے، اور بالکل آپ ایک ایسی چیز پہ آ کے تو مطلب ہے پہلے کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے اگر کوئی ایسا جنگ سٹارٹ کر بھی دی تو اس کا الٹیمیٹ آپ پہلے ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں. یورپین یونین از اے وائڈ کمیونٹی کہہ لیں یا انٹیٹی کہہ لیں جس نے آپ کو بہت زیادہ فری ہینڈ دیا بیکاز آف سم ممبر آف پارلیمنٹ جو آپ کے ویل وشر تھے، ان کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے اتنا بڑا پریویلیج. آپ کی چیزیں دیکھیں پہلے، کوالٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو جس میں کوالٹی ہے. شرٹ ایک آدمی یہاں سے خریدتا ہے تو دوسرے دن بٹن کو ہاتھ لگائے تو 50 فٹ دور جا کے گرتا ہے. آپ مطلب ایک دفعہ جو شرٹ بناتے ہیں اسی کوالٹی اسی قیمت اور وہی برانڈ دوسری دفعہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہوگا. پھر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ بجائے اس پہ کہ ان کا شکر ادا کریں، ان کو کہیں کہ بھائی بہت مہربانی ہے آپ کی، آپ لوگوں نے ہمیں، آپ ان کو سبق سکھا رہے ہیں کہ مورالٹی کیا ہوتی ہے اور دوسرے مذاہب سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا سر، ایک چیز اور ہے کہ شاید یہ بات پہلے بھی آپ سے ہوئی ہے اور بھی ہمارے مطلب کچھ پینلسٹ سے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے کیوں یہ اپنی چیڑ بنائی ہوئی ہے اس چیز کی. باقی 47 کنٹریز کے سر میں نے کبھی نہیں سنا کہ سعودی عربیہ میں کبھی جلوس نکلا ہو اس چیز کے اوپر یا کچھ اس قسم کا ہوا ہو جو ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ٹی ایل پی کے ہاتھوں پورے پاکستان کو آئسولیٹ ہوتے دیکھا. اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگتی ہے اور NA-249 کا جو الیکشن تھا 29 اپریل کو ہوا، اس کے اندر ان کا کینڈیڈیٹ سر تیسرے نمبر پہ آتا ہے. وہی بینڈ آرگنائزیشن کا بندہ اسی جو نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی پارٹی کا جھنڈا استعمال کر کے وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن میں اس نے اپنے کاغذات جمع کروائے اور اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا اور اس وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اور اس کے بعد ہم گلا کس سے کریں؟ کبھی فرانس سے، کبھی جرمنی سے، کبھی نیدرلینڈ سے، کبھی جو ہے ڈنمارک سے. سر ہم اپنے آپ کو مطلب آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور مطلب آپ جو لا ایکسپرٹ بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، سر ہم کیوں نہیں چینج لے کے آ سکے ابھی تک اس چیز کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں یہ کیوں ہے، باقی اسلامی دنیا میں کیوں نہیں ہے. تو اس کو آپ ذرا اسلامک اگر پورا یہ جو کنٹریز ہیں اور ان کا جو وے آف لائف ہے، سوشو اکنامک جو ان کی فارمیشن ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان کوئی 2-3 ایسی جگہوں میں شامل ہے ملکوں میں جس کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک مذہب نہیں بلکہ بزنس ہے، یہ باقاعدہ تجارت ہے. اور اس کے ساتھ لاکھوں لوگ جو ہیں، ناٹ ہزاروں، لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا روزگار وابستہ ہو گیا ہے. ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا پیسے بنانا اور علالے تلالے اور عیاشیاں اور یہ جو سوشل سٹیٹس ہے یہ اس کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان تو آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ وہاں پہ اگر یہ گننے بیٹھ جائیں تو کہیں جو ہے وہ خیرات کے نام پہ، کہیں مدرسوں کے نام پہ، کہیں تعلیم کے نام پہ، کہیں یونیورسٹیز کے نام پہ، کہیں بھیک کے نام پہ، کسی چیز کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں تو لوگ آڈے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے وہ پیسے بناتے ہیں. مذہب جو ہے از ناٹ اباؤٹ میکنگ منی. اور یہ جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ساتھ میں یہ مثال بھی دیں نا کہ وہ جو اسلام کے اسکالر اور لیڈنگ قسم کے جو اسلام کے پرچارک تھے انہوں نے کتنا ایک بزنس کیا تھا اس کی بنیاد پہ اور کتنے پیسے بنائے تھے. کہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کے بڑے بڑے ڈرامے باز جو ہے وہ کپڑے بیچتے ہیں اسلام کے نام پہ اور کیا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک ٹریجڈی ہے مذہب کے ساتھ پاکستان میں کہ اس کو ہائی جیک کر کے تو ایک بہت بڑے ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے پیسے بنانے کے لیے. خواہ وہ آپ باہر سے فارن کنٹریز سے پیسے لیں اور ان میں غبن کریں یا ملک کے اندر غریب لوگوں کے چندے لیں اور ان سے غبن کریں. یعنی دیر از نتھنگ اف یو ایکسکلوڈ یہ چندہ خوری اور یہ بےایمانی اور یہ فنڈنگ اور یہ جو فارن فنڈنگ اور ایوری تھنگ، دیٹ از آل اباؤٹ اسلام اینڈ مذہب. پاکستان میں انہوں نے بنا دیا. اس ٹریک پہ جو 2-3 جگہیں اور 2 ملک گئے، 2-3، اس میں ایک مصر تھا اور دوسرا جو ہے وہ پیلسٹائن. اور ان کی بڑی بہت ہی اسٹرانگ قسم کی آپ پاکستان کے ساتھ مماثلت دیکھ سکتے ہیں کہ مصر میں شروع میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا. وہاں پہ یہ برادر ہوڈ ٹائپ لوگ جو آگے تھے
اسلامک برادرہڈ، یہ جو اخوان المسلمین اور اس طرح کے دوسرے فنڈامنٹلسٹ گروپ، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں ہوا ہے. اور انہوں نے پھر چندے جمع کرنا اور یہ ملیٹنسی کی حد تک اور یہ ساری چیزیں کر کے تو مصر کو ایک ایسا بھکاری قسم کا ملک بنا دیا کہ ایک وقت میں یہ بحث ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ پیسے امریکہ سے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے مصر لیتا ہے یا پاکستان، کیونکہ کبھی مصر پہلے نمبر پہ آتا تھا اور کبھی پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا تھا. یہاں ایک مصری اسکالر ہے، ایک سیمینار میں بھی تھا اور وہ بھی، تو میں نے کہا کہ جی پاکستان ون آف دا ٹاپ لیڈنگ کنٹری جو کہ فارن ایڈ لیتی رہے گی گزشتہ 50 سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے. تو اس نے کہا نو، آئی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دیٹ اسٹیٹمنٹ، آئی تھنک مائی کنٹری واز ون آف دا ٹاپ، یور واز سیکنڈ. اب یہ بحث ہوتی ہے ہمارے درمیان. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز کامن تھی کہ مصر کے اندر بھی اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز مورچہ بند رہی ہیں اور مصر کو بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ون آف دی ٹاپ کنٹریز میں شمار کیا جاتا رہا جس کو پیسے دیے جاتے رہے. مصر کے اندر بہت بڑا محاذ بنا جو سوویت یونین اور دوسری جو ایسٹرن بلاک تھا اس کے خلاف. پاکستان میں بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھا، وہاں پہ شروع دن سے پروگریسو اور روشن خیال قوتوں کو کچلا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. وہاں پہ اسلامک برادرہڈ کے نام پہ اور اسی طریقے سے جو ہے اسلامی جمعیت اور اس طرح کے جماعت اسلامی اور یہ چیزیں معرض وجود میں آئی اور امریکیوں نے سب سے زیادہ امداد جو ہے وہ پاکستان کو دی. یہ محض کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ملا کے میں ادھر نکل گیا. اس میں جو ہے وہ مذہب ایک تجارت بن گئی جی، اور اس تجارت کی وجہ سے یہ اب دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ان کے مفادات کیوں جڑ گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیسے، یہ جو کپڑے بیچنے والے ہیں ان کو پتہ ہے ہم کینیڈا جائیں گے تو وہاں سے 2-3 لاکھ ڈالر جو ہے وہ جیب میں ڈال کے واپس آئیں گے. یہاں پہ ہمارے شو روم کھلیں گے جس طرح وہ جنید جمشید اور اس طرح کے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے کپڑے بکیں گے. ہماری تجارت یہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں کو فتح کریں گے. تو جس میں فرانس بھی شامل ہے، ظاہر ہے فرانس میں لاکھوں کے حساب سے پاکستانی ہیں اور وہاں یہ جو باہر لوگ آتے ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ باہر آ کے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کلچرل شاک کا شکار ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ پاکستان میں جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑی ایلیٹ میں شمار کرتے ہیں اور یہاں آ کے جب سڑکوں پہ جھاڑو دینے پڑتے ہیں، ٹیکسیاں چلانی پڑتی ہیں، بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو ان کو بڑا ایک عجیب قسم کا جو ہے نا یہ ٹرن لیتے ہیں اور ان کو ہر چیز پیسے یہاں سے لیں گے، فیسلٹیز یہاں کی انجوائے کریں گے، ہر چیز یہاں کی جو ہے اس کو جہاں تک فائدہ ہوتا ہے جس حد تک اس کو وہ بالکل بغیر کسی شکریہ کے اویل کریں گے. اور جب بات سچ کی آ جائے تو فوراً جا کے وہ اپنا، ان کو وہی محلہ یاد آئے گا جس کے آگے گندے نالے بہتے ہیں اور اتنا نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا کم از کم وہ لگا دیا جائے. تو یہ مینٹالٹی جو ہے اس کو ہمارا مولوی سمجھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے جذبات کو آپ انگیخت کر کے تو کتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حق پہنچتا ہے جہاں سے یہ سارا قصہ شروع ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کہ وہ اپنے ٹیچر پہ اس طریقے سے حملہ کرے اور اس کو قتل کر دے، چونکہ وہ اپنا ایک فریڈم آف ایکسپریشن جو اس ملک نے اس کو دیا ہوا ہے جس کا وہ شہری ہے اور جس سے آپ ہزاروں میل دور سے چل کے آئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کلاس میں بیٹھنے دیا. ہمارے بھائی اپنے جو ہیں افغان مجاہدین جو آئے تھے پاکستان میں، ہماری نسلی تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ. میں بھی نسلی طور پہ سودوزئی قبیلے سے ہوں. ہمارا جو ٹرائب ہے وہ وہاں سے افغانستان سے مائیگریٹ ہو کے کشمیر گیا 12ویں صدی. تو ہم نے ان کو کتنے موقع دیے کہ ان کے بچے ہمارے ساتھ کلاس روموں میں پڑھیں، یہاں پہ لا کے ڈیپیوٹی کمشنر بنے، پالیٹیشین بنے. ان کا مذہب، ان کا رنگ، نسل، بیک گراؤنڈ ایک تھی نا. تو ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کا ایک چودھری صاحب وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں جی، وہ کہاں سے، وہ جو چیچا وطنی ہے وہاں سے، اور 3 سال بعد آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی کہ یہ ملک کیسے ہیں، ان کے اندر کتنا ایک جو ہے وہ انسانیت ہے، کتنی ایک مورلٹی ہے. یہ آپ نہیں یاد کرتے. نہ آپ کا کپڑے بیچنے والا مولوی جو ہے اس بات کا ذکر کر سکتا ہے. تو جو بات کرنے کی ہے وہ آپ کرتے نہیں اور آپ لوگوں کے جذبات کو انگیز کر کے آپ ایسے بچے کو
ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس نے قتل جیسا گناؤنا جرم کیا. قتل آپ ٹیچر کا کریں, کس بات پہ کریں, دیر از نو جسٹیفیکیشن. کوئی بالکل کتنا بڑا آپ کا ایمان ہے, کچھ ہے, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. یو ہیو نو جسٹیفیکیشن ٹو کل سم ون. تو اس کو یہ آپ حمایت کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. کہانی تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ساری. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ہے, مطلب آپ نے بات کی کہ مختلف لوگ جو ہے مطلب وہاں پہ ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہے اس کو اویل کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یورپ کے اندر بھی جب بھی جانا ہوا ہے تو وہ بڑے جو کہتے ہیں, مطلب ان کو ایک ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہاں پہ نا اگر ڈنمارک ہے تو اس کا جھنڈا اتار کے ہم نے اس کے اوپر کسی مطلب اسلام کا جھنڈا کھڑا کر دینا ہے. ہر کوئی یہ کوشش مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کہ اگر آپ اتنے وہ ہیں تو اپنے ملک میں پھر رہیں نا. اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو وہاں پہ آپ مسجدیں بھی 200 بنوائیں. بندے اس میں 2 کھڑے ہوں گے نماز کے لیے, لیکن مسجد آپ نے 200 بنوائی ہوئی ہے. مدرسے بھی آپ کو 34,000 سے زیادہ مدرسے پاکستان کے اندر ہے. اسکول کوئی نہیں ہے جس سے ہم کوئی سیکھیں. اسی طرح کے لوگ نکلتے ہیں جس کے TLP اور اس طرح کے سڑکوں پہ ہم نے دیکھا, یا مختلف اوقاتوں میں ہمیں وقتوں میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہم اس سے نکال رہے ہیں. لیکن ہماری وہ مینٹالٹی سر UK میں جا کر, امریکہ میں جا کر, اور وہاں پر بھی ہماری ایک ہوتی ہے کہ یار اس جگہ سے, کیپٹل ہل سے ہم نے امریکہ کا جھنڈا سر اتارنا ہے. یہ سر سمجھ نہیں آتی. ایک آخری سوال سر اس سے جڑا ہوا, اس قرارداد کے اندر یورپی یونین نے بات کی کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ ان کی ہیریسمنٹ کی جاتی ہے, یہاں تک کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کی جو مزریز ہیں اس کے اوپر بات کی. یقین کریں میں خود جرنلسٹ ہوں, مختلف چیزیں چلے فیس کی بھی ہے تھوڑے سے کیریئر میں, لیکن چلیں پھر بھی میں کہتا ہوں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے شاید ہم نے اس طریقے سے نہیں کی. ٹھیک ہے کیس ویس بن گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا, ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی, لیکن چلو ہم نکل آئے. سر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ان لوگوں نے نہیں کیا, کیونکہ ہمیں انسانوں والی زبان تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. مائنورٹیز کے ساتھ بھی ہم اپنا اسلام ان کے اوپر توپنے کی کوشش کرتے ہیں. خود نہیں صحیح ہوں گے لیکن کہیں گے بھائی اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو بڑا کمال ہو جائے گا. کوئی نہ اپنی دنیاوی سسٹم کو صحیح کریں گے نہ کچھ اور کریں گے. اور سیم لائک جرنلسٹوں کے ساتھ خود صحیح نہیں ہوں گے, لیکن جرنلسٹ کو کہنا یہ والی چیز نہیں دینی. کہیں پہ یہ والی بات اگر آپ نے کی تو پھر آپ نے سب کچھ ختم کر لیا, پاکستان کو تباہ و برباد کر لیا, سالمیت کو ختم کر لیا. حالانکہ خود ان کے ٹھیکے لیتے ہیں, بلین آف ڈالرز کے جو ہیں اپنے کاروبار کرتے ہیں. جو لوگ سالمیت کی بات کرتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے وردیاں سر پہنی ہوئی ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام نہیں کیا یورپی یونین نے سر؟ لیکن جی یہ اقدام جو ہے یورپین یونین کے لیے لازمی اس لیے تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کو سٹیٹس دیا, یعنی دنیا میں جو ہے وہ تقریباً ایکٹیولی جو بزنس کرتے ہیں انٹرنیشنلی ملک وہ 180 سے زیادہ ہیں, تو ان میں سے ایک ملک کو اٹھا کے اتنی زیادہ پریویلیج انہوں نے کیوں دی؟ جی بالکل, یہ سوچنے کا مقام ہے نا. اور اس پریویلیج کے ساتھ کنڈیشنز انہوں نے رکھی, جن میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی تھی جس میں یہ فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز, یہ ساری چیزیں بہت پہلے انہوں نے ساتھ میں لگا دی تھی کہ آپ نے ان چیزوں میں جو ہے وہ اصلاحات کرنی ہے, جو کہ پاکستان نے ایگری کیا. لیکن اب یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر چونکہ کوئی کریکٹر نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بول کے 40 سال تک حکومت کی جا سکتی ہے, اس طرح انٹرنیشنل برادری کے ساتھ بھی جھوٹ بول کے تو معاملات فار ایور چلائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ پاسبل نہیں تھا. ڈیفینیٹلی ون ڈے انہوں نے اس کو ریویو کرنا تھا کہ کیا پاکستان کو یہ جو اسپیشل سٹیٹس ہم نے اپنی منڈیوں میں آنے کا دیا ہے, کیا اس نے اس کے لیے وہ اقدامات کیے اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل کی ہیں جن کی بنیاد پہ ان کو یہ پریویلیج حاصل ہے. ظاہر ہے اس میں آپ کے کمپیٹیٹرز جو دوسرے ملک ہیں ان کے بھی ظاہر ہے لوگ یہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور فرینچ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں, تو اس لیے یہ کام انہوں نے کرنا تھا. اب بجائے اس کے کہ آپ اپنے گریباں میں جھانکیں اور کہیں کہ بھائی ہم نے اتنی مراد لی ہوئی ہیں تو ان کی جو کنڈیشنز تھی ان کو ہم نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ آپ ان پہ کانٹر اٹیک کریں اور ان پہ فاشزم کا الزام لگائیں. اگر ان میں کوئی فاشسٹ ہے بھی وچ از ناٹ ان یوزول, چونکہ فاشزم بنیادی طور پہ یورپ میں جنم لینے والا ایک کانسیپٹ ہے اور اٹ واز ون آف دا پاپولر کانسیپٹ ایٹ دیٹ ٹائم, تو اس کے کچھ باقیات کہیں نہ کہیں 1-2 آدمی ہوتے ہوں گے. لیکن آپ بجائے اپنے گریباں میں جا کے آپ سے بڑا فاشسٹ کون ہے؟ آپ نے یہ جو قانون بنائے ہوئے ہیں, جس ڈسکریمنیشن کا شکار آپ نے اپنے ہم مذہب لوگ کیے ہوئے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنی سوسائٹی کے انفارچونیٹ کلاسز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے رشوت, یہ بددیانتی, یہ سفارش,
یہ لوٹ گسوٹ اور ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. یہ آپ ججوں تک کو نہیں بولنے دیتے. آپ کا کوئی میڈیا مین کہیں پہ جرت کی بات کر لے, آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور فاشسٹ یورپین ہو گئے جہاں جس کو جو مرضی کرتا پھر. یہ ہیں آپ کے لچھن. اور آپ بنے ہوئے منسٹر فار ہیومن رائٹس, منسٹر فار پتہ نہیں کیا نہ کیا. بھائی اپنی قابلیت تو دیکھیں پہلے. اور یہ جو بہت پرانا ایک جو آپ کا متروک قسم کا تصور ہوتا ہے کہ آپ جوابی اٹیک, یہ انٹرنیشنل برادری کو بھی حزب اختلاف سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہی کو بات منہ سے نکالتی ہے تو بجائے اس کی ایکسپلینیشن کے جوابی اٹیک کرتے ہیں. یہ ہے فاشزم. اور دا ریئل فاشزم از ان دا میکنگ ان پاکستان, آئی ایم ٹیلنگ یو. تو یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یورپ میں فاشزم ہے, جہاں پہ ایک بندہ جو ہے اس نے اس کو سپانسر کر دیا. یہ جو ہے آپ کو ریئلٹیز سے دور ہٹنے اور ایک فینسی, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فینٹاسی کے دور میں رہنے کا آپ کو وہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے راولپنڈی میں نہیں اترا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے تھے. اور سعودی عربیہ آپ کہتے ہیں یہ اس سے بات کریں گے, آپ دیکھ لینا, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ایون, دے آر ناٹ ایڈیٹس. وہ اسمارٹ قسم کے بزنس پیپل ہیں, انٹرنیشنلی ان کی انویسٹمنٹ ہے ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ ان کی پارٹنرشپ ہے. اب آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات بنا کے تو کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اس کے باوجود جب آپ عقل نہ سیکھیں, ترکی ہے, ملائیشیا ہے, کوئی ملک بھی کسی کے ان ملکوں کے اندر اسلام میں مذہب ہے, بزنس نہیں ہے. اس لیے وہ اس کو کبھی ان کی کسی طریقے سے کوئی مت, بلکہ یہ ان کی اور زیادہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور کس کس چیز پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب دیکھیں اب یہ کیا پروجیکٹ کھول کے بیٹھ گئی ہے پوری گورنمنٹ, کہ چند جو اسلامسٹ ہیں جن کا یہ بنیادی طور پہ ایجنڈا ہی غلط تھا کہ اس نوجوان کی حمایت کرو جس نے اتنا بڑا گھٹیا اور گھناؤنا قسم کا کام کیا ہے بجائے مذمت کے. اس کے بعد اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دو کہ یہ پارلیمنٹیں تک جو ہے وہ ڈسکس کریں اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کا سٹینڈ لیں. یہ سیدھا سیدھا ایک خط لکھ دیں. اگر فرانسیسی مہذب لوگ ہیں اور دنیا میں تہذیب کا انہوں نے ایک طریقے سے لیڈنگ رول پلے کیا اس کو آگے لے جانے میں, ان کو صرف ایک خط لکھ دیں کہ ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, and we are going to look into this matter as soon as possible. اور ساتھ میں ایک پیراگراف میں اپنی پوزیشن بھی واضح کر دیں کہ ہماری حیثیت دراصل کیا ہے ان مولویوں کے سامنے, کہ اگر ہم نے جلدی کچھ کر دیا تو یہاں کیسا کیسا طوفان آ جائے گا. اور پھر اس سے یہ بھی سبق سیکھیں کہ یہ جو مانسٹر ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور جن کو ہم مزید مہلت دے رہے ہیں, پال رہے ہیں, انہوں نے ون ڈے دے ہیو ٹو ٹیک اوور. اگر ان کو نہیں روکا گیا تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ اتنے ووٹ لے لیے, یہ تو ابھی ایک جو ہے نا جھلکی ہے, ابھی یہ اور کچھ ہو سکتا ہے. کل اگر ان کو کسی طریقے سے کوئی تھوڑا بہت عقل آ گیا اور یہ ایک ہو جائیں یہ فرقہ واریت سے نکل کے یا اس طریقے سے, تو پھر آپ دیکھ لیں وہ کیا حشر کر سکتے ہیں باقی دنیا. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ سر. بالکل صحیح بات آپ نے کی, کیونکہ ہم اس چیز کو شاید ابھی بھی ہم اس سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں بلکہ اس کو ہم مزید پلنے پھولنے دے رہے ہیں. اور جس طریقے سے TLP کے معاملے میں ہمیں نظر آیا کہ اس کے اوپر پابندی بھی لگی, سارا کچھ کیا, ہم مس ہینڈل کرتے ہیں چیزیں اور جب ایکسٹریم پہ وہ پہنچتی ہے تو پھر اس کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہم نے افغان جہاد میں کیا, اس کو مطلب ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی 2 بڑی مطلب اٹیکس ہوئے ہیں, ایک اواران میں ایک باجوڑ میں, جس میں 4 سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. آج 2 میں بتا رہا ہوں, ایک بلوچستان اور ایک خیبر پختونخوا میں. تو وہ جو 40 سال پہلے ہم نے بویا تھا, 40-45 سال پہلے شاید, آج بھی اس فصل کو ہم کاٹ رہے ہیں اور ابھی ختم نہیں ہوئی, ابھی چل رہا ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر. ٹیک کیئر اینڈ بائے.